کیا ہوا؟ بیوی گزر گئی. جب گزر گئی تو بعد میں پتا چلا مفتی صاحب دوسری شادی کر لیجئے. بولے دوسری شادی؟ میری بیوی کے بارے میں سن لیجئے، میری بیوی قرآن کی حافظہ ہے. مفتی صاحب نے کہا قرآن کی حافظہ تھی. میرے 10 بچے ہوئے، 10 کے 10 بچے قرآن کے حافظ تھے. میری بیوی تو وہ تھی گھر پہ کام کرتی تھی اور جو وقت ملتا تھا تو بچوں کو قرآن کا حفظ کراتی تھی، اور میری بیوی ہی نے میرے 10 بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا ہے. اور میری بیوی جب تک میرے ساتھ رہی، مفتی صاحب نے کہا، انہوں نے کبھی مجھ سے کپڑے کا مطالبہ نہیں کیا، مجھے یہ کپڑا چاہیے، یہ کپڑا چاہیے، یہ کپڑا چاہیے. ایسی بیوی اگر کہیں ہے، ایسی عورت اگر ملتی ہو تو لے آئیے، ہم شادی کر لیتے ہیں. الحمدللہ آج بھی ایسی صبر والی ہے. ماں نے 10 بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا ہے. آج بتا سکتے ہیں ہم اور آپ کتنے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں؟ آج ہمارے یہاں تو حافظ کا سسٹم ہے ہی نہیں. ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر. میں ڈاکٹری کے خلاف نہیں ہوں، انجینئرنگ کے خلاف نہیں ہوں، ماسٹری کے خلاف نہیں ہوں، لیکن وہ بیٹا کس کام کا ہے جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے آ رہا ہے، وہ برے لوگوں کے آشرم میں چھوڑ کے آ رہا ہے؟ وہ بیٹا کس کام کا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، سلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ابے بیٹھ. سلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ابے بیٹھ. اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ کھول کے بولنا پڑے. سلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ابے بیٹھنا. سلام کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ وعلیکم السلام. سیدھا بولے بیٹھنا. محمد صاحب، نعوذ باللہ، یہ مسلم بچے کی بات کر رہا ہوں. محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتا. ارے ویسا دنیاوی تعلیم کا فائدہ کیا ہے جو اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا؟ ضرور تعلیم دیجیے آپ، لیکن دینی تعلیم بھی ضروری ہے، اور دینی تعلیم یہی مدرسے ہیں. اس لیے میرے بھائیو، صدقہ و خیرات کیجئے. ہر آدمی سوچ لے کہ نہیں 1 دن کے جلسے سے یا 2 دن کے جلسے سے مدرسے کا کام ہوگا. ہر آدمی سوچ لے کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ مدرسہ میرے پورے علاقے کی آن ہے، بان ہے، شان ہے، اور اس سے میری بھی جان ہے. تو جب تک ہم اور آپ کوشش نہیں کریں گے، ہو سکتا ہر آدمی کر لے 1 بچے کا پورا خرچ میں اٹھاؤں گا، 2-3 آدمی مل کے کوشش کر لے 1 بچے کا، 2 بچے کا، 1 مولوی صاحب کا خرچ میں اٹھاؤں گا. میرے بھائیوں، مال دینے سے کم نہیں ہوتا. حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی، حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، حدیث نمبر 2588، ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. ہم اور آپ جب نکالتے ہیں نا تو اس طرح کر کے نکالتے ہیں، اور اس طرح دیکھیے غور سے، مولانا لوگ پیسہ مانگ رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ نوٹ 10-10 کی اتنی موٹی لے کر آتے ہیں، اوپر سے لگتا ہے کہ خوب موٹا لے کر آیا ہے. ایک نکالا پھر دے دیا، پھر کچھ دن اعلان ہوا پھر نکالا دے. میرے بھائیو، 1-2 دن نکالنے سے نہیں ہوگا، سال بھر نکالنا پڑے گا، کیونکہ یہ مدرسہ آپ کا ہے اور اس کے ذریعے آپ کی شان ہے. اور دینے سے مال کم نہیں ہوتا، دینے سے مال کم نہیں ہوتا. جو دیتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے، جو روک لیتا ہے اللہ اس کی روزی روک لیتا ہے. جو دیتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جو نہیں دیتا ہے فرشتے اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں. تو فرشتے کی دعا چاہیے یا بد دعا؟ چلیے آگے حدیث کا دوسرا حصہ، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جو کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. ہم اور آپ معاف کریں گے؟ میں یہ سنا باپ بیٹے میں کیس چل رہا ہے، بھائی بھائی میں کیس چل رہا ہے، وہ تو بھائی بھائی کا سنا تھا، لیکن باپ بیٹے میں کیس. باپ دھوپ میں جلتا ہے، باپ دھوپ میں جلتا ہے، ماں چولہے پر جلتی ہے، تب اولاد پلتی ہے. اور یہی اولاد کہتی ہے کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ابا جنت کا دروازہ ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں ماما تو کرتے ہیں، ماں 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 ماں، اور بابا کو بھول جاتے ہیں. بابا جتنی محنت کرتے ہیں، ابا جتنی محنت کرتے ہیں،
ابا اپنا ہاتھ، ابا اپنا ہاتھ، ابا اپنا ہاتھ اپنی اولاد کے لیے وہاں بھی پھیلا دیتے ہیں جہاں وہ پاؤں رکھنا گوارا نہیں کرتے، ہے کہ نہیں؟ باپ کی عزت کرنا سیکھیے، باپ راضی تو اللہ راضی، باپ ناراض تو اللہ ناراض۔ میرے بھائی ہو، کہنے کا مطلب یہ ہے، کیسا کیسی کیا چیز کے لیے بھائی؟ اب آپ لوگ کیا بولتے ہیں ہم کو تو پتا نہیں، دو کھیت کے بیچ میں جو ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہم تو آڑ بولتے ہیں، اب آپ لوگ کیا بھی آڑ بولتے ہیں، لیکن میں اب اس کو آڑی بولتا ہوں، نہیں سمجھے؟ لیکن اب میں اس کو آڑی بولتا ہوں، کیوں؟ اس طرف والے بھی کاٹ کاٹ کے پتلا کر دیے، اس طرف والے بھی کاٹ کاٹ کے پتلا کر دیے، اب اتنا پتلا کر دیے کہ وہ آڑا ہو گیا ہے، جو لکڑی کاٹنے والا آڑا ہوتا ہے نا، کتنا پتلا ہوتا ہے ایسا۔ اور جب سے ایسی پیمانی ہوئی ہے اللہ نے برکت ہی چھین لی ہے۔ دیکھیے برکت نہیں، برکت نہیں، اللہ نے چھین لیا ہے۔ معاف کرنا سیکھیے، کسی سے کوئی دشمنی ہے، جا بھی میں نے معاف کیا، معاف کیا۔ کتنے کیس ہیں موچ کی لڑائی لڑ رہے، ارے مچھوار رکھتے کا ہے وہ کہ لڑائی لڑنی پڑے، داڑھی کی لڑائی لڑیے، داڑھی والی لڑائی جانتے گا وہ سمپل والی ہوتی، جا بھی میں نے معاف کیا۔ معاف کرنا سیکھیے۔ اور حدیث کا تیسرا حصہ ہے وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ تو اللہ کے لیے جھکنا سیکھیے میرے بھائیوں۔ تو حالات جیسے بھی ہوں ایک ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہیے، مسئلے کی لڑائی نہ لڑیے، پیار کے ساتھ رہیے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات کی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ میری تقریر کا خلاصہ یہ رہا، جب بھی کوئی مسئلہ اٹھتا ہے عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا صبر کیجئے، اپنے علماء کے ساتھ جڑ کے رہیے، ہر آدمی بات نہ کرے، دین کو پکڑ لیجئے، اور دینی مدارس ہمارے دین کی حفاظت کے قلعہ ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے یہاں کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو غلط کام میں لگے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر پینا کھانا، جانتے ہیں پینا کھانا۔ اب میں یہ جملہ بولتا ہوں، فلانے صاحب کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، فلانے بھیا کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، کیسا لگا؟ اچھا ہے نا؟ اگر میں یہ کہوں فلانے بھائی پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں تو کیسا لگے گا؟ ارے مولے صاحب کیا بولنا ہے آپ؟ لیکن اگر اسی کو میں ایسا بول دوں فلانے بھیا کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، مولانا دعا کر دیجئے اور بڑھ جائے۔ اور جہاں کہ فلانے بھائی پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں تو کیا ہوگا؟ کیا؟ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیتے ہیں اور اتنا پیتے ہیں کہ گٹر میں گر جاتے ہیں، اور گٹر میں الٹے ہوئے ہیں، ویسے ننگے پڑے ہوئے ہیں، کبھی کبھی اپنا پیشاب بھی اپنا پاخانہ بھی سونگھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے گا گٹر میں پڑے ہوئے ہیں، اگر اسی حالت میں روح نکل گئی تب پینا چھوڑیے۔ کتنے لوگ زندہ ہیں پینے کے لیے اور کتنے لوگ پیتے ہیں زندگی کے لیے، ہے ہی نہیں بھائی؟ زندہ رہنا بس پینا چاہیے۔ اپنی بیوی کو بولتے پیسہ لا، آ کے مارا، یہ کیا۔ اب آپ کے یہاں تو بینڈ ہے کہ نہیں یہ تو مجھے پتا نہیں، لیکن بہار میں شراب بینڈ ہے، اور اتنا بینڈ ہے کہ لوگوں کو من کرتا ہے تو جھارکھنڈ میں گھس جاتے ہیں اور پی کے چلے جاتے ہیں، تو ان کو پیٹتے کائیں نہیں بھائی؟ کیسا بینڈ ہے یہ؟ ارے جہاں یہ بن رہا ہے اس پر بینڈ لگنا چاہیے کہ جو پی رہا ہے اس پر بینڈ لگنا چاہیے؟ جہاں جہاں بن رہا ہے اس پر بینڈ لگاؤ۔ دیکھا آپ نے کورونا میں بھی پینے والا سب کے سامنے ملا اور چائے پینے والا کونے میں ملا، یہ پینے والا سب کے سامنے ملا اور چائے کہاں ملی؟ کونے میں ملی، کورونا میں۔ کیا ہے میرے بھائیو، ہم اور آپ اپنی جان کو برباد کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ برباد کر رہے ہیں، اور جو کوئی پیتا ہے
خود کا نقصان ہے، دوسرے کا نقصان ہے، سماج کا نقصان ہے، پیسے کا نقصان ہے، عقل کا نقصان ہے، ہر چیز کا نقصان ہی نقصان ہے۔ حدیث کے اندر آیا سنن صحیح حدیث نمبر 5666، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا شراب پینے سے دور رہو کیونکہ یہ برائیوں کی ماں ہے اور غصہ کرنا برائیوں کا باپ ہے۔ یہ حدیث میں نہیں لیکن میری طرف سے میں بول رہا ہوں، غصہ کرنا برائیوں کا باپ ہے۔ آج کل لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے، کسی سے بھی پوچھوں بھائی صاحب آپ کو غصہ آتا ہے؟ بولے ہاں مولوی صاحب ہم کو تو بہت آتا ہے۔ آپ کو بھی غصہ آتا ہے؟ بولے ہاں آتا ہے۔ آپ کو بھی آتا ہے؟ بولے ہاں آتا ہے۔ تو یہ سب کو پکڑ کے لے جائیے پولیس والے کے پاس، کہیے کہ آپ سب لوگ مل کر پولیس پر غصہ کیجئے، جہاں پولیس پر غصہ دکھائیے گا پولیس ڈنڈا مار مار کے نہ پورا غصہ چھوڑا دے گی۔ تو کس پر لوگ غصہ کرتے ہیں؟ کمزوروں پر۔ ذرا طاقتور پر غصہ کر کے دکھائیے، بیوی پر غصہ، اس پر غصہ، اس پر غصہ۔ ایسا غصہ کس کام کا میرے بھائی؟ تو وہ پینے والے کا نقصان۔ ایک آدمی تھا سیدھا سادہ تھا، ایک عورت نے بلایا، کہا کہ آپ شراب پی لیجئے یا اس بچے کو قتل کر دیجئے یا میرے ساتھ غلط کام کیجئے۔ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی، اس نے کہا اگر قتل کر دے گا تو بدنام ہو جائے گا اور اس کے ساتھ غلط کام کرے گا تو بدنام ہو جائے گا۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو چوری چھپے کرتے ہیں، نکاح نہیں کرتے ہیں، شادی نہیں کر رہے ہیں، لیکن چوری چھپے کام چلا رہے ہیں، چوری چھپے کام چلا رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں کے یہاں بانس ہوتا ہے کہ آپ بانس جانتے ہیں؟ بانس ہوتا نہیں، یا پھر پوال ہوتا ہے، پوال دیہات میں پوال جو وہ کونے میں جا جا کے چوری چھپے کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو ایڈز کی بیماری لگ جائے گی اور اگر بیماری لگے گی دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس لیے شادی کیجئے، شادی۔ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی، اس نے شراب پی لیا، پینے کے بعد بچے کو بھی قتل کیا، اس عورت کے ساتھ غلط کام بھی کیا، تو بڑے نقصانات ہیں۔ اب آخری بات، نشہ والی چیز سے دور رہی ہے۔ نشہ آج کل اپنے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی سب چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ سگریٹ کے اوپر لکھا ہوا کینسر ہے، وہ کینسر کو منہ میں ڈال۔ گٹکا کھا کے اور یہاں پر گول گول بھوماک ہو جاتا ہے سوراخ، یہ پورا گوشت گل کے نیچے گر جاتا ہے گٹکا کھانے والے کا۔ دیکھیں آپ یہاں سے پورا یہ کر رہا ہے۔ میرے بھائیو نشہ اور چیز سے بچنا۔ کل مسکر حرام، سنن داؤد کی روایت ہے کہ ہر نشہ والی چیز حرام ہے۔ تو نشہ مکت بنائیے اپنے سماج کو۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے نشہ کر رہے ہیں، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جب تک پورے اسلام میں داخل نہیں ہوں گے پوری دنیا ہم کو ایسے ہی کرتی رہے گی۔ اسلام میں داخل ہو جائیے، دنیا کچھ نہیں کرے گی۔ باتیں مجھے اور بھی آپ سے کرنی تھی، شیخ صاحب آ چکا ہے، انشاءاللہ کسی اور مناسبت سے آپ سے گفتگو کریں گے۔ میری اردو آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی یہ تو میں تو نہیں جانتا، لیکن جو باتیں میں نے کہی اللہ کی توفیق سے، کچھ باتیں ادھر ادھر ہو گئی میری طرف سے، شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے ان کے میزان حسنات میں جگہ دے دے، ان کی محنت کو قبول فرما لے۔ اللہ جو بیمار ہے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے ملک میں امن و شانتی بنی رہے، یہی ہماری دعا ہے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔